الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد، لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. تعاليت رب الناس عن قول من دعا، سواك إلها أنت أعلى وأمجد. كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله أن يهدينا سواء صراطها المستقيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آپ کے اور میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. فرمایا بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے. کچھ دیر کے لیے آپ تصور کریں کہ قیامت کا وہ منظر، ہر ایک شخص کو عرش الہی کی ضرورت ہے. کوئی سایہ چاہیے، کوئی سہارا چاہیے. لوگ انبیاء کی طرف جائیں گے، لیکن اس دن انبیاء بھی فرمائیں گے: نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. انبیاء بھی یہ فرما دیں گے. دن ایسا ہے نا، اس دن کے بارے میں میرے کریم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص میرے قریب ہوگا کہ جب ہر شخص کو قربت کی ضرورت ہے، جب ہر شخص چاہتا ہے کہ قرب مصطفیٰ مل جائے، جب وہ وقت ایسا کڑا وقت ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں، اس کی وحشتیں اور دہشتیں. تو اس دن کے لیے حضور نے ارشاد فرما دیا کہ اس دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہوگا. اب یہ میری یا آپ کی مرضی ہے کہ ہم کتنا حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کریم آقا کے اس مبارک فرمان سے ہم غریبوں کو حصہ بھی نصیب فرمائے. میرے واجب الاحترام ذویل احتشام سامعین مکرم، میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. بہت مختصر سا کلام کرنا ہے، میں نے کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، آپ نے توجہ فرمانی ہے. اللہ پاک ایمان والوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے. ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے محبوب کی رسالت کی گواہی بھی دیتے ہیں، اور دیگر ضروریات اسلام کو مانتے ہیں.
یہ ایمان والے ہیں اور ایمان والے اللہ والے ہیں، اور گویا کہ اللہ اپنے والوں کو ارشاد فرما رہا ہے، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ ان کو ارشاد فرما رہا ہے، ایمان والو مولا حکم فرما، کہا توبوا الی اللہ، اپنے رب کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کا حکم ارشاد فرمایا۔ مولا کیسی توبہ؟ فرمایا توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ دوبارہ پھر گناہوں کی طرف لوٹ کے جانا نہ ہو، دوبارہ پھر گناہوں کی طرف جانا نہ ہو، ایسی پکی توبہ کرو۔ اب یہ توبہ کا جو حکم ہے نا، یہ توبہ کا جو دروازہ کھلا ہے، یہ جو ایک آفر سمجھ لیں، ایک جگہ پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ جو اپنی جان پہ ظلم کر لے، جو گناہ کر لے، اس کے بعد وہ اپنے رب سے معافی چاہے، اپنے رب سے مغفرت کا طالب ہو، تو اس کا رب اس کو بخش دیتا ہے، اس کا رب اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب یہاں یہ جو دروازہ کھولا گیا توبہ کا، یہ جو رستہ دکھایا گیا توبہ کا، یہاں فرمایا گیا ہے کہ ایمان والو توبہ کرو میری طرف، یعنی کہ ایمان والے گناہ کر بیٹھیں گے، بھول جائیں گے، خطا ہو جائے گی، نافرمانی کر بیٹھیں گے، غلطی کر بیٹھیں گے، لیکن وہ رحمان رب کی رحمت پہ صدقے جائیں، قربان جائیں اپنے رب کی رحمت پہ۔ اس نے توبہ کا دروازہ کھول دیا کہ جب غلطی کر بیٹھو، جب بھول ہو جائے، جب نافرمانی کر بیٹھو، تو میرے طرف آ جانا، توبہ کر لینا، توبۃ النصوح کر لینا، میں رحمان پروردگار بخشش فرما دوں گا، میں گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اتنی پیاری آفر دی ہے، پر یقین کریں یہ واقعتاً ہی ایک ایسا پیارا فرمان ہے اور اتنی خوبصورت نوید ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے شخص کی مانند ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی ایک بندہ جس کی زندگی کے سالوں رب کی نافرمانی میں گزر گئے، کئی راتیں اس رحمان رب کو ناراض کرتے ہوئے گزار دی، کئی دن حی علی الصلاۃ کی آواز سنی، حی علی الفلاح کی صدا کانوں میں پڑی، مگر رب کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا، اپنی زندگی کے کئی قیمتی ایام اس رب کو ناراض کرتے ہوئے گزار دیے، اس کو ناراض کرتے ہوئے۔ وہ رحمان رب کہ میری نافرمانی کے باوجود، جس نے مجھ پر اپنا رزق بند نہیں فرمایا، میری نافرمانیوں کے باوجود جس نے مسلسل مجھ پر اپنا کرم رکھا، میرے دن بھی اس کی نافرمانی میں گزرتے رہے، میری شامیں بھی اس کو ناراض کرنے میں گزرتی رہی، میرے ایام، میرے لیل و نہار، میری جوانی میرے رب کی نافرمانی میں گزر گئی، لیکن اس رب نے کتنا کرم عطا فرمایا، کیسا کرم اور کیسی رحمت فرمائی۔ کہا بندے بھول کر بیٹھا ہے، خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، پریشان نہ ہو، توبہ کر، لوٹا، رجوع کر لے اپنے رب کی طرف۔ مولا جو توبہ کرے گا پھر انعام کیا عطا فرمایا، اپنے محبوب کی زبانی کہلا دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جو گناہوں سے توبہ کر لے گا پھر میں اس کو ایسے شخص کی مانند کر دوں گا۔ اپنے محبوب کی مبارک زبان سے کہلا دیا کہ جو گناہوں سے توبہ کر لے گا پھر وہ اس شخص کی مانند ہو جائے گا جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ گویا کہ جس کی ساری زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے گزر گئی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا الندم توبہ، ندامت ہو جانا یہی توبہ ہے۔
دیکھیں غلطی ہونا، بھول ہونا یہ انسانی فطرت میں موجود ہے. انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اب اس کے بعد کا جو پروسیس ہے، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ جب غلطی ہو جائے تو پھر احساس ندامت ہونا چاہیے، پھر شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے، پھر دل میں خیال ہونا چاہیے کہ یار غلطی ہو گئی ہے، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا ہوں، اپنے پروردگار کی ناراضی مول لے لی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جب احساس دل میں پیدا ہوگا، جب غلطی کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد ہمارے دل میں احساس پیدا ہو جائے گا، تو اللہ بڑا کرم فرمائے گا، اللہ بڑی رحمت فرمائے گا. ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. 16 سالہ ایک لڑکا ہے، نام ہے ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چھوٹی سی عمر میں میرے کریم آقا سے محبت ہو گئی ہے، چھوٹی سی عمر میں حضور علیہ السلام سے عشق ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ کتنا پاکیزہ دل ہے، کتنی پاکیزگی ہے، کتنا حسن ہے کہ اتنی سی عمر اور دل میں عشق مصطفیٰ سما گیا ہے. میرے محبوب کی محبت بیٹھ گئی، حضور کا عشق دل میں بیٹھ گیا، محبت مصطفیٰ کا اسیر ہو گیا. 16 سال کی عمر میں حضور کا عاشق بن گیا. ہائے ہائے ہائے. ساقیے کوثر میرا جب میر میں خانہ بنا. اور اس دل پر فدا جائیے جو حضور سے محبت کر بیٹھا ہے. کہا ساقیے کوثر میرا جب میر میں خانہ بنا، چاند سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا، اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز. دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. دل بڑا ہوشیار تھا، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز. لیکن یہ دل میرے محبوب کے در کا نوکر بن گیا، میرے محبوب کے در کا، میرے محبوب کی محبت کا اسیر بن گیا. اتنی سی عمر میں حضور سے محبت ہو گئی. اب دن بھی حضور کی بارگاہ میں گزر رہے ہیں، شام بھی حضور کی بارگاہ میں گزر رہی ہے. اب زندگی کے شب و روز، لیل و نہار میرے کریم آقا کی بارگاہ میں گزرتے ہیں. حضور کی نگاہ شفقت پڑتی ہے تو سینہ نور سے منور ہو جاتا ہے. میرے حضور علیہ السلام کی نگاہ پر نور کر رہی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تب حضور کی نظروں سے فیض لینے کے لیے دن رات حضور کی بارگاہ میں رہتا ہے. اب کوئی کام کہنا ہوتا ہے تو حضور ثعلبہ کو بلاتے ہیں. وہ بھی بڑے لچپال ہیں، بڑے کرم والے ہیں. جب بھی کوئی کام ہے تو ثعلبہ کہاں گیا، کسی یہودی کی طرف پیغام بھیجنا ہے تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے. کسی مسلمان کی طرف یا تجارت کے معاملات ہیں، جیسے بھی کام ہیں، ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور حکم ارشاد فرماتے ہیں اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں. ایک دن ایک کام کے سلسلے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حضور علیہ السلام نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کام کے سلسلے میں بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ فلاں کام کر کے آؤ. لیکن اب وقت بہت زیادہ ہو گیا، شام تک کا وقت ہو گیا، لیکن حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک لوٹ کر واپس نہیں آئے. کام تو آدھے دن کا تھا، لیکن یہاں شام ہو گئی ہے، وقت ڈھل گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ 16 سالہ بچہ، وہ 16 سالہ نوجوان حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر واپس نہیں آئے، گھر پہ لوٹ کر نہیں آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ ثعلبہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کام آدھے دن کا تھا تو وہ صحابی، وہ 16 سالہ نوجوان ابھی تک لوٹ کر واپس نہیں آتا. مفہوماً حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں. روایات میں آتا ہے جب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر کے لوٹ رہے تھے تو رستے میں ایک حمام تھا. حمام کے اندر ایک خاتون نہا رہی تھی. ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے، حمام سے پردہ اٹھ جاتا ہے. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس خاتون پر پڑتی ہے. جب نظر پڑتی ہے تو کچھ دل کے لیے نظر، کچھ ٹائم کے لیے نظر وہاں ٹھہر جاتی ہے. اب دل میں کچھ میلان پیدا ہوا
کچھ رغبت پیدا ہوئی. اب سوچتے ہیں سالبہ یہ کیا کیا, دوسری نظر تو حرام تھی اور تم نے اس حالت میں, یہ عورت نہا رہی تھی, اس حالت میں اس کو دیکھ لیا, اس سے تو حضور نے منع فرمایا ہے. سالبہ یہ کیا کیا, تو خود کو حضور کا صحابی کہتا ہے, اللہ نے اتنی سی عمر میں تمہیں اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں, تمہیں اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ لوگ تمہیں صحابی رسول کے لقب سے جانتے ہیں, حضور کا قرب عطا فرمایا, میرے حضور علیہ السلام کی صحبت نصیب کی. لیکن سالبہ تم نے یہ کیا کیا, تم نے اس عورت کو اس حال میں دیکھ لیا. اب وہ 16 سالہ نوجوان, اب ذرا چشم تصور میں دیکھیے کہ وہ نوجوان جس کی عمر ابھی 16 سال ہے, ایک مرتبہ خاتون کو دیکھ لیا ہے, اب ندامت کیسی ہے, اب احساس کیسا ہے, اب اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہتے ہیں سالبہ یہ کیا کیا, تم نے اس عورت کو دیکھ لیا, یہ کیا کر بیٹھے ہو. اے سالبہ اب یہ نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کے قابل نہیں رہی, اب ان نظروں سے تم وہ بدوحا کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے, اب یہ وجود لے کے تم اس بارگاہ میں نہیں جا سکتے. ہو نہ ہو اللہ نے کلام فرما دیا ہوگا, وہی نازل ہو گئی ہوگی کہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, سالبہ منافق ہو چکا ہے. وہ سالبہ کہ جو آپ کی بارگاہ کا بڑا قریبی آدمی تھا, وہ سالبہ جو صحابی کہلاتا تھا, آج منافق ہو چکا ہے, آج اس سے بد نگاہی ہو گئی ہے. اب سالبہ روتے ہیں, کہتے ہو نہ ہو حضور کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سالبہ منافق ہو چکا ہے, اللہ نے کلام فرما دیا ہوگا کہ سالبہ منافق ہو چکا ہے. اب وہ 16 سالہ نوجوان اب وہاں سے مدینے نہیں آتا, حضور کی بارگاہ میں نہیں آتا, بلکہ وہاں سے روتا ہوا, خود کو ملامت کرتا ہوا, خود کو کوستا ہوا پہاڑوں میں چلا جاتا ہے. اب شب و روز وہاں اللہ اللہ پکارتا ہے, وہاں رو رو کر اپنے دن رات گزار دیتا ہے. ادھر صحابہ کرام حضرت سالبہ کو تلاش کر رہے ہیں, مگر کوئی خبر نہیں مل رہی کہ وہ 16 سالہ نوجوان حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, یہاں تک کہ 40 دن کا عرصہ گزر گیا, 40 دن تک اس نوجوان کی کوئی خبر نہیں آئی. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا کہ جاؤ سالبہ کو تلاش کر کے آؤ. اب یہ حضرات مدینے کی گلیوں میں, مدینے کی کوچوں اور بازاروں میں پوچھتے ہیں کہ اتنا قد ہے, ایسی رنگت ہے, یہ نام ہے, بتاؤ کہیں اس لڑکے کو دیکھا ہے, لیکن کوئی معلومات نہیں ملتی. یہاں تک کہ وہ وقت آیا, مدینے کے مضافات آ جاتے ہیں, بلند پہاڑ آتے ہیں, حضرت عمر وہاں پہنچتے ہیں. وہاں چند چرواہے اپنی بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے ایسی رنگت کا, اتنے قد کا, اتنی عمر کا نوجوان دیکھا ہے. وہ چرواہے کہتے ہیں, اب چرواہے کا جواب سنیے گا. جب ان چرواہوں سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم اس رونے والے بچے کی بات کرتے ہو, کیا اس رونے والے بچے کے بارے میں پوچھتے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں کون سا رونے والا بچہ. وہ کہتا ہے ہاں شاید تم اسی بچے کی بات کرتے ہو کہ جب راتوں کو ہم بستروں پر جاتے ہیں تو ایک بڑے درد کے ساتھ پہاڑوں سے رونے کی آواز آتی ہے. کوئی ان بلند پہاڑوں سے بڑے درد میں روتا ہے, اللہ اللہ پکارتا ہے, اپنی خطاؤں پر معافیا مانگتا ہے, بڑا پشیمانی کا اظہار کرتا ہے, بڑی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ اتنی سی عمر میں اس سے کیا خطا ہو گئی ہے, کون سا گناہ کر بیٹھا ہے اتنی سی عمر میں, لیکن جب رات ہم بستروں پر جاتے ہیں تو اس کے رونے کی آواز ہمارے سینوں کو جلا دیتی ہے. وہ رو رو کر بڑے درد میں, بڑے کرب میں اپنے رب سے پکارتا ہے, اللہ مجھے بخش دے, اللہ میری خطا کو معاف کر دے, مولا تیرا بندہ بڑا شرمندہ ہے, اللہ بھول کر بیٹھا ہے, اللہ خطا کر بیٹھا ہے, اللہ اپنے بندے کو معاف کر دے. وہ رو رو کر پکارتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں بتاؤ وہ تمہارے پاس کب آئے گا. وہ کہتا ہے ابھی کچھ دیر میں, کبھی کبھار آ جاتا ہے, ابھی بھی کچھ دیر میں آ جائے گا, اور دودھ یہاں سے پیتا ہے, لیکن کچھ بتاتا نہیں ہے, کوئی بات نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیمان فارسی کو لے کر ایک طرف چھپ جاتے ہیں. اتنے میں ایک نوجوان آیا, سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دور سے دیکھا تو بڑی کمزور حالت ہو چکی ہے. قریب آئے, دودھ کا پیالہ دیا. اب حالت یہ ہے کہ نگاہیں شرمندگی سے جھکی ہوئی ہیں, دودھ نوش کر رہے ہیں, دودھ پیتے ہیں تو آنسو دودھ کے پیالے میں گر رہے ہیں. حضرت عمر باہر آتے ہیں جلدی سے, حضرت سالبہ دیکھتے ہیں تو بھاگنے لگتے ہیں. حضرت عمر ان کو پکڑ لیتے ہیں اور سالبہ کہتے ہیں حضور میرے قریب نہ آئیے گا, میرا وجود آپ کے قرب کے قابل نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ وحی نازل ہو چکی ہے, حضور کو پتہ چل گیا ہے کہ سالبہ منافق ہو چکا ہے, حضور جان چکے ہیں کہ سالبہ سے خطا واقع ہو گئی ہے. میں جانتا ہوں کہ میرے حضور سے اللہ نے کلام فرما دیا ہے, وہی میرے بارے میں اتر چکی ہے کہ سالبہ منافق ہو چکا ہے. خدا کے لیے میرے قریب نہ آئے, میری شرمندگی مجھے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونے دے رہی. حضور فرماتے ہیں, حضرت عمر فرماتے ہیں سالبہ حضور کا حکم ہے, تمہیں ہمارے ساتھ جانا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینے میں لے کر آ جاتے ہیں. اب ایک حجرے میں رکھتے ہیں. اب حالت یہ ہے
کہ کمزوری ہے, 40 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے, سوائے دودھ کے کچھ نہیں کھایا پیا. اب حالت یہ ہے کہ نہ چلا جا رہا ہے نہ بیٹھا جا رہا ہے, بڑی کمزوری والی کیفیت ہے. ایک جگہ پہ آ کے لیٹ جاتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں. اتنی دیر میں وہ جن محبوب کا انتظار تھا, وہ جن کے لیے آنکھیں ترستی ہے, جن کے آنے پر دل بچھ جاتے ہیں, جن کے آنے پر جگر اور کلیجہ قالین بن جاتے ہیں, وہ محبوب حجرے کا پردہ سرکتا ہے. میرے محبوب اپنا نورانی چہرہ لے کر حجرے میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں. میرے حضور حجرے میں تشریف لے آتے ہیں, دیکھا کہ ثعلبہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں. اب کریم کا انداز کرم دیکھیے, اب میرے محبوب کا کیسا پیارا انداز ہے. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اٹھایا اور اپنی مبارک گود میں رکھ لیا, اپنی گود میں رکھا. جب ثعلبہ کی آنکھیں کھلی تو نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑی. نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑتی ہیں تو تڑپ جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں گناہگار کہاں, میں سیاہکار کہاں, اور آپ امام الانبیاء, آپ خاتم المعصومین, یا رسول اللہ آپ کی گود مجھ گناہگار کو میسر ہوئی. حضور میں جانتا ہوں میں منافق ہو چکا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, اے ثعلبہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے, اے ثعلبہ بتاؤ نا کیا ہوا ہے. اب دیکھیں حضرت عمر کو نہیں بتایا تھا. اب جب حضور کی بارگاہ میں آئے, بعض اوقات غم ایسے ہوتے ہیں, کچھ تکلیفیں ایسی آ جاتی ہیں کہ بندہ ہر کسی کو بتا سکتا نہیں ہے. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن سے بندہ دل کی باتیں کرتا ہے, کچھ ہی ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے کہ یار بڑی تکلیف ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے بندہ اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہے, جن کے سہارا ملنے پر بندہ خوب روتا ہے, کھل کے آنسو بہاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں کہ جن کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یار فلاں شخص بس پاس آ کے بیٹھ جائے نا تو تسلی مل جائے گی. اب ثعلبہ نے حضرت عمر سے تو بات نہ کی, لیکن جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا, جب سر میری حضور کی گود میں رکھا نا, اب کیفیت تھوڑی چینج ہوئی. اب جب حضور نے پوچھا نا کہ ثعلبہ بتاؤ کیا ہوا ہے, اب روئے, خوب روئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خطا ہو گئی تھی, حضور فلاں غلطی ہو گئی تھی, ایک عورت کو دیکھ لیا تھا, یا رسول اللہ نہاتے ہوئے ایک خاتون پر نظر پڑ گئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. حضور فرماتے ہیں ثعلبہ اللہ سے خوف رکھنا بھی اچھی بات ہے, لیکن مومن کی ایک اور کیفیت بھی ہے, اور وہ توبہ کی کیفیت ہے. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی کیفیت ہے, اور اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے, بڑا مہربان ہے. حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں جہنم کے نچلے گڑھے میں نہ پھینک دیا جاؤں, کہیں میرا حشر منافقین کے ساتھ نہ کر دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ السلام حضرت ثعلبہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی توبہ کرتے ہیں. اب حضور بھی اپنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. جب حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں, حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مولا میرے ثعلبہ کو بخش دے, میرے ثعلبہ کی خطا معاف کر دے. اب جب دعا مکمل ہو جاتی ہے تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جسم میں ہزاروں کیڑے ریگ رہے ہیں. یا رسول اللہ بڑی کیفیت عجیب لگ رہی ہے, جیسے میرے جسم میں ہزاروں کیڑے ریگ رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی چشمان مبارک تر ہو گئی. میرے حضور رو پڑے. جب حضور کے آنسو نکلے تو صحابہ تڑپ اٹھے. حضور جانے قربان, یا رسول اللہ کیا ہوا, چشمان مبارک تر کیوں ہو گئی, یا رسول اللہ آنسو مبارک کیوں بہنے لگے. فرمایا ثعلبہ تیری موت کا وقت آ چکا ہے, اسرائیل اب تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں, تیری موت کا وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے دعا کی اور حضور کی گود کے اندر حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قفص انسری سے پرواز کر گئی. اور میں کہتا ہوں کہ کیسی قسمت پائی ہے کہ ایک گناہ ہوا, اس پر ندامت ایسی کی, ایسی توبہ کی کہ حضور کی گود نصیب ہو گئی, اور موت بھی حضور کی گود میں آئے. کہ لوگ جن کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی, کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی, کہ نزا کا ہو جائے اور منظر ہنسی, وہ ادھر اپنی زلفیں سوارا کریں ادھر دم ہمارا نکلتا رہے. کاش یوں موت آئے. لوگ جس موت کی تمنا کرتے ہیں, حضرت ثعلبہ کی توبہ نے حضرت ثعلبہ کو ایسی موت عطا فرمائی, ایسی موت دی کہ جیسی موت کی تمنا لوگ کرتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کے قدموں کے سائے میں موت آ جائے, سبز گنبد کے سائے میں موت آ جائے, لیکن قربان جائیے ثعلبہ کی قسمت پر کہ اس چھوٹی سی عمر میں حضور کا عشق بھی کمایا, حضور کی محبت بھی کمائی, حضور کی خدمت بھی کی, اور جب خطا سرزد ہوئی, جب نہ چاہتے ہوئے خطا ہو گئی تو پھر توبہ ایسے کی کہ اللہ نے آخری وقت میں حضور کی گود عطا فرما دی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سامعین مکرم, جب بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ بڑے انعام عطا فرماتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے
کہ جو شخص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے، جو سچے دل سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ پاک اس جگہ پر، جس جگہ پر اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، زمین پر سے، زمین کے اس حصے سے اس کے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، اور اس عضو کے ساتھ، کہ جس کے ساتھ اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، اللہ اس عضو کو بھی، ان اعضاء کو بھی وہ گناہ بھلا دیتا ہے، بالکل اس کے نشانات کرام کاتبین سے بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ جب وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے گناہ پر ایک بھی گواہ موجود نہیں ہوگا، ایک بھی گواہ موجود نہیں ہوگا۔ تو سچی توبہ کر لیں۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، آپ نے بڑے پیارے طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ منہاج العابدین میں توبہ کے باب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سچی توبہ کرنی ہے نا، تو سارے حقوق جو تمہارے ذمے وہ ادا کرو، جو فرض واجب قضا ہے جو تمہارے ذمے پر ہے ان کی قضا کرو۔ اس کے بعد فرمایا غسل کرو، خوشبو لگاؤ، بہترین لباس پہنو، اور ایسی جگہ پر جاؤ جہاں دو جہان کے مالک کے سوا تمہیں کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو۔ اب یہ راز شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، اسلام میں اجتماعیت والی عبادت کو فوقیت ہے، لیکن میں کہتا ہوتا ہوں کہ یار کچھ باتیں نا، کچھ راز بندے کے اور اللہ کے درمیان میں ہونے چاہیے۔ کبھی تہجد میں مصلی اٹھا کے ہلکی جلدی ہوئی لائٹ میں ایک کونے میں بیٹھ کر اس سے راز و نیاز کرنے چاہیے۔ کبھی سر سجدے میں رکھ دینا چاہیے اور پھوٹ کے رونا چاہیے۔ کبھی اقرار کر لینا چاہیے کہ اللہ بہت بڑا مجرم ہوں، بڑا نافرمان ہوں، لیکن بندہ تیرا ہوں، تیرے در پر آ گیا ہوں۔ یقین کریں وہ تہجد کا وقت کہ جب آپ نے سر اپنے رب کی بارگاہ میں رکھا ہے اور آپ رو رو کے پکار رہے ہیں، الہی ہو گئے گناہ، مولا بخش دے، اللہ خطائیں ہو گئی، اللہ اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مولا اقرار ہے میں نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ کوئی لمحہ دیکھا، میری زندگی کا لمحہ لمحہ تیری نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ میرا پورا وجود خطاؤں سے تر بتر ہے، لیکن اللہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے میرے گناہ، مولا بخش دے۔ کبھی تنہائی میں اس سے باتیں کرنی چاہیے، کبھی اپنے دکھ، اور سب سے بڑا مومن کا دکھ اس کے گناہ ہوتے ہیں، سب سے بڑی پریشانی مومن کے لیے اس کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو کبھی جائیں، حاضر ہو جائیں اس کی بارگاہ میں، سر رکھ دے سجدے میں اور پھوٹ کے روئیں اور کریں عرض، مولا امام غزالی نے جو طریقہ بتایا کبھی اپنا کے دیکھیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں پھر ایسی جگہ پر جاؤ جہاں تمہیں اور تمہارے رب کے سوا کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو۔ حضور پھر فرمایا اب اپنا سر زمین پہ رکھ دو، اب اپنا سر زمین پہ رکھو، اپنا چہرہ زمین پہ رکھو، پھر خاک اٹھا کے اپنے سر میں ڈالو۔ اب یہ توبہ کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور دیکھیں کہ توبہ کا انداز کیا ہو۔ فرمایا خاک اٹھاؤ، مٹی اٹھاؤ اور اپنے سر میں ڈالو، اور حال یہ ہو کہ تمہارے آنسو مسلسل بہ رہے ہوں، مسلسل تمہاری آنکھیں بہ رہی ہوں، سیل اشک روا ہو، اور سر میں مٹی ڈالو۔ سر میں مٹی ڈالتے ہوئے بڑی لجاجت کے ساتھ پکار، آواز بلند ہو، پکار آہستہ ہو، اور بڑی لجاجت کے ساتھ عرض کرو الہی عبدک العابق، اللہ تیرا بندہ، تیرا بھاگا ہوا غلام رو رہا ہے، الہی عبدک العابق ورجع الی بابک، اللہ تیرا بھاگا ہوا غلام تیرے در پہ آ گیا ہے، اللہ تیرے دربار میں آ کے بیٹھ گیا ہے، الہی عبدک العابق ورجع الی بابک، اللہ تیرا بھاگا ہوا غلام، تیرا نافرمان غلام تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، تیرے دربار پہ آ گیا ہے۔ اور سخیوں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ جو ان کے در پہ آ جائے پھر خالی نہیں لٹایا کرتے۔ تو رب تو جواد ہے، رب تو سخیوں کا بھی مالک ہے۔ کہا عرض کرو الہی عبدک العابق ورجع الی بابک ورجع الی الصلح، اللہ تیرا بندہ صلح چاہتا ہے، اللہ
اللہ تیرا بندہ سننا چاہتا ہے، راجع الی الصلح، صلح کرنے آیا ہوں۔ کبھی تہجد میں اٹھاؤ مصلی، امام غزالی کے اس طریقے پر عمل کرو، عرض کرو اللہ صلح کرنے آیا ہوں، اللہ مانتا ہوں خطا کار ہوں، اللہ اقرار ہے کہ بڑا گناہ گار ہوں، لیکن مولا اب صلح کرنے آیا ہوں۔ فرمایا الہی عبدک المذنب راجع بالعذر، اللہ تیرا نافرمان بندہ تجھ سے معذرت چاہتا ہے، اللہ عذر لے کے آیا ہوں، اللہ بھول گیا تھا، اللہ خطا ہو گئی تھی، اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، اللہ بری صحبت بہا لے گئی تھی، اللہ اب عذر لے کے آیا ہوں، اللہ معذرت چاہتا ہوں۔ کہا مسلسل رو، مسلسل آنسو بہاؤ اور پکارتے جاؤ، اس جواد کو پکارو یہاں تک کہ تمہارے لیے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں، تمہارا رونا اس کو قبول ہو جائے۔ اور حضور کی حدیث پاک میں فرمایا کہ رب کے خوف کی وجہ سے جس شخص کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر یا مچھر کے پر کے برابر، مختلف روایات ہیں، ایک آنسو بھی نکل آیا، ایک آنسو نکلا اللہ کے خوف سے، جس کی آنکھ سے ایک چھوٹا سا آنسو بھی نکل آیا، فرمایا اللہ ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے، جہنم کی آگ ایسے شخص پر حرام ہو جاتی ہے۔ لوٹو اس رب کی طرف، ایسے گناہ کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر اصحاب فرماتے ہیں کہ بندہ گناہوں سے ایسے نکل جائے جیسے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ ہوتا ہے، کہ جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، پھر توبہ بھی ایسی کرو کہ دوبارہ پھر گناہوں کی طرف لوٹ کے نہ جاؤ، اس رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ میں نوجوانوں کو کہوں گا اپنی صحبتوں پہ غور کریں، اپنے انداز تکلم پہ غور کریں، اور اپنا محاسبہ کریں کہ 5 نمازیں جب ہوتی ہیں تو کتنی بار مسجد میں جاتا ہوں، تہجد آخری بار کب پڑھی تھی، کب اس رحمان کو یاد کیا تھا، کبھی گوشہ تنہائی میں کب اس کی یاد کی، کبھی بیٹھا ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ ویسے میں سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھئے گا، کبھی تنہائی میں بیٹھے ہو تو رب کی یاد آئی ہو، اپنے رب کی یاد آئی ہو، اور پھر خوب آنسو بہائے ہوں، پھر ڈٹ کے روئے ہوں، پھر کھل کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے ہوں؟ اللہ اکبر۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں ہوگی سزا کڑی۔ اللہ پاک ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم میرا بیٹھنا، بیان کرنا، آپ کا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج نیت کر کے جائیں، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا لیں۔ کوئی پوچھے کیا ہو گیا ہے، جتنی مرضی پرانی لڑائی ہے، دروازے پہ دستک دیں، خود چلے جائیں۔ پوچھے کیا ہوا ہے، کہا کہ آج فرمان سن کے آیا ہوں کہ جو توبہ کرتا ہے وہ پھر ایسے شخص کی مانند ہو جاتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کہا آج فرمان سن کے آیا ہوں، جائیں جا کے جو روٹھے ہیں ان کو منا لیں، جنہوں نے والدین کی نافرمانیاں کر رکھی وہ والدین کو منا لیں، اور جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے وہ اپنے رب کو منا لو۔ نہیں پتہ موت کب آ جائے گی، موت کے آنے سے پہلے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مالک الحق والصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔